کہ دکھوں بھرے گیت بھی گائے اور ہم نے روزے بھی رکھے کلیسیاؤں نے اور بہت سارے لوگوں نے روزے بھی رکھے. ہم نے سنا کلام کے اندر کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کو عظیم قربانی میں کیسے خداوند یسوع مسیح کو چھیلا گیا. ہم نے کلام میں سنا, آپ کلام پڑھتے بھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا. خداوند یسوع مسیح کو رات کے وقت عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا. رات میں کوئی عدالتیں نہیں لگتی, لیکن میرے یسوع کو رات کے وقت رات کو پکڑا تھا. یاد ہے یہودا اکثریتی نے خداوند یسوع مسیح کو کچھ چاندی کے سکے لے کر خداوند یسوع مسیح کو دھوکے سے اس کو پکڑوایا. گتسمنی باغ کے اندر خداوند یسوع مسیح جب رات کو دعا کر رہے تھے تو وہاں پر بہت سارے فریسی سردار کاہن بہت سارے لوگوں کو لے کر لاٹھیاں اور تلواریں لے کر خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آ گئے. تو میرے جسو وہاں جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑا تو رات کے ٹائم پکڑا اور صبح تک خداوند یسوع مسیح کو رات کے وقت عدالتوں کے اندر ان کو گھسیٹا گیا. طرح طرح کی عدالتیں تھیں. 6 عدالتوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کو گھسیٹا گیا اور ان 6 عدالتوں کے اندر خداوند یسوع مسیح پر کوئی جرم عائد نہیں ہوا. حالانکہ جب کوئی عدالت لگتی ہے تو اس کے اندر ایک جج ہوتا ہے اور ایک وکیل ہوتا ہے, لیکن میرے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کوئی وکیل نہیں تھا, صرف جج ہی جج کرے. بنا کسی وکیل کے میرے یسوع کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں. ہاللیلویا. وہ بے عیب ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکتا, نہ ہے. یہ پوری بائبل بھری پڑی. وہ بے عیب بھرا, وہ بے عیب ہی تھا, لیکن پھر بھی جھوٹے الزام اس کے اوپر عائد کر کے میرے یسوع کو مصلوب کیا گیا. رابا ڈاکو کو چھوڑ کر میرے یسوع کو مصلوب کیا گیا اور اس کو میرے یسوع برہنہ کیا گیا. اس کے کپڑے اتارے گئے, اس کو کوڑوں سے چھلنی کیا گیا میرے یسوع کو, اس کو دھکے دیے گئے. اس کے منہ کے اوپر نقاب ڈال کر اس کو بولتے تھے, اس کو مار کر کے تو نبوت کر کے تیرے کو کس نے مارا. مسیح کے اوپر تھوکا گیا, اس کو چماٹے مارے گئے, دھکے مارے گئے, اس کو کوڑوں سے چھلنی کیا گیا. میرے عزیزوں, میرے یسوع کو صلیب کے اوپر چڑھا گیا اور اس کو چھیدا گیا, کانٹوں کا تاج رکھا گیا. سب کچھ میرے یسوع کے ساتھ کیا اور آخر وہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں صلیب پر چڑھایا گیا اور اس نے جان دی. اور ہم نے ان دکھوں کو سن کر ہم بہت غمگین بھی ہوئے, ہم نے آنسو بھی بہائے. بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی, روزے رکھے, توبہ بھی. لیکن میرے عزیزو, جیسے ہی ایسٹر کا دن گزرا, جو ابھی کل پرسوں گزرا ہے, ایسٹر کا دن گزرا پولیس بھائی, اور جیسے ہی ہم نے وہ جی اٹھا ہے کا پیغام سنا, ہم ویسے ہی سب کچھ بھول گئے اور ہم دوبارہ اپنی پرانی زندگی کے اندر مست ہو گئے, پرانی مصروفیات کے اندر چلے گئے, دنیاوی کاموں کے اندر کے اندر ہم واپس چلے اپنے کاموں کے اندر. ویسے تو ہمیں اتنا بڑا دکھ روزوں کے اندر, جیسے ہم نے کلام سنا, ہم نے بائبل پڑھی, ہم نے روزے رکھے, ہمیں تو یہ سالوں سال ہی بھولنا چاہیے.
پورا سال ہی نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے خداوند کی اس عظیم قربانی کو. تو جیسے ہی ایسٹر گزرتا ہے ہم نے کپڑے اچھے پہنے, ہم نے دعوتیں ایک دوسرے کی, کوئی آیا کوئی نہیں آیا, ہاں جی, تو کپڑے اچھے پہنے, اچھے کھانے کھائے اور مختلف قسم کی پارٹیاں کی. تو پھر ہم سب بھول گئے, پھر ہم سب کچھ بھول گئے, ہم یسوع مسیح کی اس عظیم قربانی کو ہم بھول گئے. میرے عزیزو, ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دن رات رہتے تھے, چلتے تھے, معجزے دیکھتے تھے, پہاڑوں پر چلتے تھے, مردے زندہ ہو رہے ہیں. تو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں, ایلیا نبی کو دیکھ رہے ہیں, موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں, خدا کی آواز کو سن رہے ہیں, خداوند کے بڑے بڑے خداوند یسوع مسیح کے کام دیکھ رہے ہیں. تو ایسے ہی شاگرد بھی خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہو گئے ہیں, خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہو گئے, آسمان پر جانے کو ہیں, تو ایسے ہی شاگرد بھی کھو لگے. شاگرد بھی اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے. جیسے پہلے مچھلیاں پکڑتے تھے, مچھیرے تھے, ملاح تھے, اور ویسے ہی جیسے آج ہم اپنی مصروفیات میں چلے گئے, وہ بھی اپنی اپنی مصروفیات میں چلے گئے اور چھٹیاں گزاری اور پھر اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے. اور ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی اپنی اپنی مصروفیات میں چلے گئے. خداوند یسوع مسیح صرف ایسٹر کے دن کے لیے نہیں مرے تھے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی قیامت کی قدرت میں روزانہ جیئیں. ہاللیلویا. قیامت کا مطلب کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ قیامت کا مطلب کی ہے, کوئی تو دسے جا سکتا. قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنا. تو خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں, ہم کیوں ان کو قبر میں رکھ رہے ہیں؟ تو جی اٹھے ہیں, ایسے جوش کے ساتھ بیٹھے. آپ جواب دیں. ہاللیلویا. تو خداوند یسوع مسیح آج ہم سے ایک کوسچن کر رہے ہیں. ہاللیلویا. ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, برائے مہربانی. خداوند یسوع مسیح آج ہم سے ایک کوسچن کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. وہی میرا آج کا ٹاپک ہے اور وہی خداوند یسوع مسیح کا آج ہم سے سوال ہے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے سوال ہے, اور آپ جا کر لوگوں کو بتائیے کہ خداوند آج ہم سے کیا سوال ہے. خداوند کا آج ہم سے کوسچن ہے, سوال ہے, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کہ اینا کچھ ہو کے تیری محبت ٹھنڈی پہ گئی. کیا تم اس سے محبت رکھتا ہے؟ آئیے ہم حوالہ پڑھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 3 سے 4 کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں اتنے بڑے سانحہ کو دیکھ کر, آنکھوں سے دیکھ کر, ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا, ہم نے تو کلام مقدس میں پڑھا ہے سب کچھ, اور ہم افسردہ بھی ہوئے, ہم غمگین بھی ہوئے, ہم نے روزے بھی رکھے, ہم دکھ میں بھی آئے, لیکن ان شاگردوں نے آنکھوں سے دیکھا. آنکھوں سے دیکھ کر انہوں نے کیا کیا ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل 21 باب, اگر کسی کے پاس خدا کا کلام ہے, کوئی خدا کے کلام کو پیار کرتا ہے, تو نکالیے یوحنا رسول کی انجیل 21 باب. اور میری درخواست ہے آپ سب سے کہ اس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 21 باب, اس کو پورا جا کے گھر پر پڑھیے گا. بہت چھوٹا سا باب ہے, میرا خیال ہے 2-3 منٹ میں یا 5 منٹ میں یہ پڑھ لیں. اگر کسی کے پاس خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے, اس سے محبت کرتا ہے کوئی, تو یہ باب جا کے ضرور گھر جا کے پڑھیے گا. میں پورا بھی پڑھوں گا,
سے پڑھوں گا. آپ جا کے گھر پر یوحنا رسول کی انجیل لکھ لیں اپنے ہاتھ پر, کہیں نوٹ کر لیں. یوحنا رسول کی انجیل 21 باب 3 سے 4. شمعون پطرس نے ان سے کہا, میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. انہوں نے اس سے کہا, ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. وہ نکل کر کشتی پر سوار ہو گئے. اس رات کچھ نہ پکڑا. میرے عزیزو, جب یہ سارا واقعہ ہو چکا, غلام یسوع مسیح مصلوب ہو گئے, قبر میں چلے گئے, اور یہ تیسری دفعہ ان کے اوپر ظاہر ہوئے. جب وہ زندہ ہو کر تیسری دفعہ ان کے اوپر ظاہر ہوئے, تو جب غلام یسوع مسیح مصلوب ہو گئے, زندہ ہو گئے, ان کو دکھائی بھی دیے. لیکن یہ جو شاگرد ہے پطرس اور دوسرے شاگرد, یہ سارے کیا ہے؟ پطرس ان سے کہتا ہے کہ میں مچھلی پکڑنے کو جا رہا ہوں, اور دوسرے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. غلام یسوع مسیح نے جب پطرس کو پہلے چنا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں کیا ماہی گیر نہیں, میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ آدم گیر. اس کو آدم گیر بنانے کے لیے چنا تھا. ماہی گیر بولتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے. مچھلیاں پکڑنے والا مچھیرا جس کو بولتے ہیں. مچھیرا جو ہوتا ہے اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں, اس کے پاس سے اسمیل آتی ہے, اس کے پاس اسمیل آتی ہے. اگر کوئی مچھیرا یہاں پر آ جائے تو ہم یہاں اس کی اسمیل سے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کوئی چلے جائے یہاں کماری مصری میں, تو وہاں جا کے میں گیا ہوں وہاں پر, تو وہاں جب بندہ ہو کے آ جائے نا, اس کے کپڑوں کے اندر سے بھی اسمیل آتی ہے. اور جو وہاں پر جو مچھیرے مچھلیاں پکڑتے ہیں ان کا کیا حال ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ماہی گیر نہیں, مچھیرا نہیں, میں تمہیں کیا بنانا چاہتا ہوں؟ آدم کی. تو میرے عزیزو, یہ سارے جو ہے خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہو گئے ہیں, زندہ ہو گئے, ان کو ظاہر نہیں ہوئے, اور یہ پھر بھی خداوند یسوع مسیح کی اس خدمت کو چھوڑ کر یہ سارے اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے. کوئی مچھلیاں پکڑ رہا, کوئی کچھ کرتا ہے, اور یہ شاگرد جو ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلے گئے. اور وہاں لکھا ہے کہ یہ ساری رات کیا کیا انہوں نے؟ شکار کیا ہے. ساری رات شکار کیا ہے, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب خداوند یسوع مسیح کو ہم پا کر چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, یہ میرا ان لوگوں کے لیے ایک کوشچن مارک ہے کہ جب ہم خداوند کے اندر آ جاتے ہیں, جب ہم خداوند کے اندر آ جاتے ہیں, تو پھر جب ہم خداوند سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہم خداوند کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. خداوند کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے ساری رات جال ڈالا اور کچھ نہ پایا. ساری رات کوئی 1-2 گھنٹہ نہیں ہوتا, اس میں 12-13 گھنٹے ہوتے. ساری رات کچھ نہیں پایا. اور صبح سویرے کیا ہوتا ہے, میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا اس بات میں. تو خداوند یسوع مسیح کو کنارے پر لے گئے, اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ بچوں, تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہچانا نہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری رات جال ڈالا ہے, ہم نے کچھ نہیں پایا. تو یسوع نے کہا کہ آپ نے اس طرف جال ڈالا ہے, اور آپ اپنی دائیں طرف, کشتی کے دائیں طرف جال ڈالو تو مچھلیاں پاؤ گے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے حکم کو مانا, اور جب دائیں طرف جال انہوں نے ڈالا تو کلام میں لکھا کہ انہوں نے اتنی مچھلیاں پکڑ لی کہ جال پھٹنے کو تھا. اور جب وہ کنارے پر لے کے آ رہے تھے اس کو, تو کچھ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا. جب وہ کنارے پر آ رہے تھے تو کچھ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا, یہ تو خداوند ہے. اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو
उसके पानी के अंदर छलांग मारा। कि मेरे चीजों वो अपने काम के अंदर जो पतरस जो है खुदा यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द, खुदा यीशु मसीह जहां भी जाते हैं ये पतरस को आवाज देके कहते हैं। हालांकि 12 शागिर्द हैं उसके और भीड़ की भीड़ है। 12 के अलावा भी खुदा यीशु मसीह के बहुत शागिर्द हैं। 12 शागिर्दों के अलावा भी खुदा यीशु मसीह के बहुत सारे शागिर्द हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह सब में से पतरस को बुलाता है, पतरस को बताता है, पतरस से कलाम करता है। और वो पतरस बरना होके मछलियां पकड़ता है। मीन्स ये कि ये सब कुछ भूल चुका हुआ है, ये इतना मगन हो गया है अपने काम काज के, इसको अपने कपड़ों को क्यों करते हैं। इतना काम के अंदर हम दिन रात, जैसे आजकल लोग 2-2 3 ड्यूटियां करते हैं, रात में शाम में दोपहर, तो उन्होंने पूरी कुछ नहीं पहनी, उनकी पूरी कुछ नहीं छोड़ती उसकी। वो फिर देखते ड्यूटियां करके तो फिर ना दवाइयां नहीं ले आते, फिर दवाइयां खाते रहते, रोटी नहीं खाते, दवाइयां खाते रहते, नींद नहीं आती होती गोली खा ली, जाग नहीं आती होती गोली खा ली, फिर रोती गोली खा ली, फिर रोती गोली खा ली, वो गोली नहीं खाते, भूख नहीं लगती गोली खा ली। तो मेरे चीजों जब इसको पता चला कि ये खुदा है, उसने पानी में छलांग मारी और जब ये किनारे पर आए तो खुदा यीशु मसीह ने देखा है कलाम, जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आप जो मैं कह रहा हूँ आपको याद आ जाएगा। फिर खुदा ने उनके लिए किनारे पर मछली और रोटी तैयार की, और जब वो शागिर्द किनारे पर आए उन्होंने मछली और रोटी को वहाँ पकी हुई देखा और खुदा यीशु मसीह ने कहा आओ बच्चों खाओ। मेरे चीजों इस सारे वाक्य के बाद एक हवाला पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह फिर पतरस से मुखातिब हुए। यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब और 17 आयत पढ़ें। और जब वो खाना खा चुके फिर यीशु ने फिर भी शमौन पतरस को क्या, दूसरे शागिर्द भी हैं, दूसरे शागिर्द भी हैं, लेकिन फिर भी किससे मुखातिब हुआ यीशु? शमौन पतरस से। आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने पतरस ने खुदावंद से कहा, हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है। हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है, क्योंकि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा तू मेरे परे चढ़ा। खुदावंद यीशु ने दोबारा उससे फिर कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? उसने उससे तीसरी बार कहा था, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, आए खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। मेरे यीशु खुदावंद एक बार मुझसे कह सकते हैं, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? आपसे भी कह रहा हूँ, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदावंद कहता है, वो कहता है तू जानता ही नहीं किससे क्यों खुदावंद ने तीसरी दफा उससे 3 दफा क्यों कहा? कोई बता सकता है?
کہ اس نے 3 دفعہ انکار کیا، اس وقت بھی کہتا تھا خدا نے مجھ سے محبت رکھا۔ یسوع نے کہا تو آج کے پہلے وعدہ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں 3 دفعہ اس سے پوچھا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر جب تیسری دفعہ اس سے پوچھا تو اس نے کہا دلگیر ہو کے، اس نے کہا دلگیر ہو کے کہا کہ اس کو پتا میں نے خداوند کا انکار، تو وہاں اس نے انکار پتا کیا کیا تھا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ میں اس شخص کو جانتا نہیں، یہ پتہ نہیں کون۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتا رہا، خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ اس کو پیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پانی پر چل رہے تھے تو اس نے کہا خداوند میں بھی آؤں پانی پر چلنے کے لیے، تو خداوند نے کہا آ جاؤ، اور یہ پانی پر چلا ہے۔ پانی پر وہی چل سکتا ہے جس کی نظریں صرف خداوند یسوع مسیح کی۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ اور یہ وہی پترس ہے، وہ کہہ رہا دل کی ہو کے کہہ رہا ہے کہ تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آج خداوند یسوع مسیح آپ سے کہتا ہے کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں؟ یس۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے واسطے بھی کچھ ٹائم کر دو نا، کچھ میرے لیے بھی تو ٹائم نکالے نا۔ ہاں جی، کچھ خداوند کے لیے ٹائم نکالیں، خدا کے کلام کو لے کے جائیں۔ خداوند کا مشن ہی یہ ہے جاؤ قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو کیا کرو؟ باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب پترس کو پہلے دن اس کو چنا تو اس سے سننے کا بات بڑی بلیسفل بات کرتا ہوں آپ سے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا کہ اپنی کشتی کو تھوڑا کنارے سے ہٹاؤ، اور خداوند یسوع مسیح نے بیٹھ کر وہاں لوگوں کو کلام سنایا، اور سب لوگوں نے جب کلام سن لیا خداوند یسوع مسیح کا تو پترس سے کوئی یاد ہے، کوئی کسی کو یاد ہے پترس سے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا پہلی دفعہ جب خداوند یسوع مسیح پترس کو ملے؟ کوئی بائبل کا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی پڑھنے والا کوئی ہے؟ بڑے ایزی سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، کوئی تھیولوجی کے کوئی گہرے میں لے جائے۔ کیا کہا تھا؟ گہرے میں لے جائے۔ تے منو تسی دسو کہ تسی کنارے تے کھلوتے رہنا جے گہرے سے جانا؟ ہاں جی، کنارے تے کھلوتے رہنا یا کہ گہرے ہی جانا، یا لوگوں کا کلام سن کے گھر چلے؟ پترس کو کہا گہرے میں جا۔ جب وہ گہرے میں گیا تو میرے عزیزو اس نے اتنی مچھلیاں پکڑی، اتنی مچھلیاں پکڑیاں کہ لکھا ہے کہ کشتی ڈوبنے لگی۔ پھر پترس نے دوسروں کو آواز دی، دوسروں کو آواز دی، پھر ان کی کشتیاں بھی بھر گئی۔ تو میرے عزیزو جب تسی گہرے جاؤ گے نا تو میں تہنوں اتنی برکتاں ملنگیاں کہ تسی باہر کسی باجا مارکی میں اپنے رشتے دار کو آؤ اتنی برکتاں سب مل گئی، اتنی برکتاں مل گئی۔ گہرے میں جانے کی یہ بلیسنگ ہے کہ پھر خداوند نے کہا کہ میں تجھے ماہی گیر نہیں، میں تجھے آدم گیر بناؤں گا میرے حصوں۔ تو خداوند آپ کو اس دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری مصروفیات ہیں نا، خداوند آپ کو ان سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سے بڑے بڑے کام دینا چاہتا ہے میرے حصوں، بڑے بڑے کام۔ آدم گیر مچھلیاں نہیں پکڑنا، چھوٹیاں چھوٹیاں مصروفیات نہیں، آدم گیر بنانا چاہتا ہے۔ خداوند نے اس سے کہا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی میں محبت رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میری بھیڑیں چرا۔ بھیڑیں چرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ آپ کو بھی خداوند چننا چاہتا ہے، آپ کے لیے بھی یہ کلام ہے، آپ کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ ہم ایسٹر کے بعد پھر اپنی مصروفیات میں چلے جائیں، پھر اپنی کشتیوں کو لے کر جال ڈالنے کے لیے
جا کر مچھلیاں پکڑیں، اپنی اپنی مصروفیات کو سنبھالنے جائیں، اسی میں ڈوب جائے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں آدمگیر ہوں۔ تو وہ آدمگیر جو وہ تھا کہ جدوں کو جانتا سی تو دے سائے دے نال جڑے نے لوگ شفا پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو یہ بنانا چاہتا ہے، خداوند ہمیں یہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن مانو میں ایجوکے تہاڈے سامنے گلا کرنے آ نا، کچھ سال پہلا میں بھی اتنے بیٹھا ہونا تھا، اس طرح سننا ہونا تھا، تو مجھے یہ عجیب لگتی تھی یہ باتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں آپ سے اٹھ کر ادھر آ گیا ہوں تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر میرے غلام یسوع مسیح جب آپ کو چنتا ہے، اپنے شاگردوں کو جب اس نے چنا ہے، شاگرد چلے گئے تھے، اپنی مصروفیات میں چلے گئے، آپ بھی چلے گئے ایسٹر کے بعد، لیکن غلام یسوع مسیح پھر آئے۔ غلام یسوع مسیح کوڑے کھا کے، مار کھا کے، موت کو قبول کر کے پھر غلام یسوع مسیح آپ کے پاس آ گیا، پھر شاگردوں کے پاس آ گیا، پھر وہی کشتی اس کی جو ساری رات شکار نہیں ہوا، وہی کشتی دوبارہ بھری ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہی پھر کنارے پر ان کو بلایا، ان کے لیے مچھلی اور روٹی ان کے لیے تیار کی ہے، کیونکہ وہ ساری رات کے بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، ان کو جسمانی خوراک بھی دی ہے۔ اور پھر غلام یسوع مسیح نے کہا ہے اینا کچھ ہونے سے باوجود تم نے پیار کرنا ہے، ہاں جی، جس کو کہہ رہے آپ مجھے پیار کرتے ہیں، تو میرے عزیزو غلام سے کہیں گے غلام ہم آپ کو پیار کرتے ہیں، تو پھر جب آپ کہیں گے غلام ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر غلام آپ سے کچھ چاہتا ہے کہ آپ میری بھیڑیں چرائیں۔ میرے عزیزو ایسے ہی گتسمنی باغ میں جب غلام یسوع مسیح دعا کرتے تھے تو واپس آتے تھے تو شاگرد سو رہے تھے، پھر جگاتا تھا، پھر جاتا تھا، کیونکہ وہاں غلام یسوع مسیح کے اوپر بہت ساری آزمائش تھی۔ دیکھا ہے کہ غلام یسوع مسیح کا جو پسینہ ہے وہ کس کی مانند تھا؟ نور کی مانند بن کر نکلا تھا۔ اتنی سٹریس تھی، پریشانی تھی، دکھ تھا، اس کو غلام کو پتا تھا میرے آنے تھوڑی دیر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کچھ لمحے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو شاگردوں سے غلام ایکسپیکٹ کر رہے تھے، توقع کر رہے تھے کہ اٹھو دعا کرو، اٹھو میرے ساتھ دعا کرو، لیکن وہ نیند پر ہی سو۔ پھر غلام جاتا تھا، پھر وہ سو رہے تھے، پھر جاتا تھا، پھر تیسری دفعہ غلام نے کیا ہوں ستے اور ستے رہو، اور ٹائم گزر گیا، ٹائم آ گیا ہے کہ وہ مجھے پکڑنے والے میرے آ گئے ہیں۔ اور میرے جسو ایسا ہی ہوا کہ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اور وہ ساری پیٹرن اور وہ سردار گئے، وہ سارے لاٹھ اور تلواریں لے کر غلام یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ میرے جسو غلام یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری بھیڑیں چراؤ، کس لیے؟ متی رسول کی انجیل 9 باب اس کی 37 ورس میں لکھا ہے حسد تو بہت ہے مگر مسئول تھوڑی۔ آپ لوگوں کی ضرورت ہے غلام یسوع مسیح، آپ میں سے کوئی اٹھ کر خدا کے کلام کو لے کے جائے میرے تک، کچھ جانیں بچ جائیں گی، ایک جان بچ جائے گی تو کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر ہزار کروڑوں فرشتوں خوشیاں منائیں، تو ایک جان بچ جائے گی تو اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو زیادہ جانیں بچے گی تو اتنی خوشیاں منائی جائیں گی۔ میرے عزیزو جیسے میں نے پہلے کہا
जाओ सब लोगों को शकील बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे दोस्तों, जब मैं कलाम की तैयारी कर रहा था तो खुदा की आत्मा ने कहा कि थोड़ा बपतिस्मे के ऊपर भी थोड़ा बोल दीजिएगा, क्योंकि लोगों ने बपतिस्मे की तैयारी की है। तो इस कलाम के अंदर ही बपतिस्मा है कि खुदा यीशु मसीह का हुक्म है। खुदा यीशु मसीह का हमें एक्सपेक्ट यही करते कि जाओ, यीशु कहता है तुम मेरे ना प्यार करना तो तुम सिखाओ मैं प्यार करना। तो यीशु कहते जाओ फिर मेरी भेड़ चलाओ जाके, फिर लोगों ने जाके कलाम सुनाओ ना। ऐसा कलाम है तैਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, जाओ कौमों को जाकर शकील बनाओ, उन्हें क्या करो, बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। असली मसीहा ना पढ़े, असली बंदे पढ़े जीवाजी, असली मसीहा ना पढ़े, असली बंदे पढ़े जाके और गहरे से जाइए जाके। तो बपतिस्मा लेना कोई मजहबी रस्म नहीं है, बल्कि ईमान की गवाही। क्या है? ईमान की गवाही है। हमें इसको पूरा करना है। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये ऐलान है, ये रोमियो 6:3 में लिखा है, ये ऐलान है कि अब हम मसीह यीशु के साथ मर गए, दफन हुए और उसके साथ नई जिंदगी में जी उठे। ये बपतिस्मा है। खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत का सच्चा जवाब बपतिस्मा लेने से दिया जा सकता है। खुदा यीशु मसीह का जो मोहब्बत का इजहार है, हम ऐसे ही पूरा करेंगे ना कि उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। तो जब हम बपतिस्मा लेंगे तो फिर खुदा यीशु मसीह के साथ इजहार है ना कि हम यीशु को प्यार करते हैं। ऐसे पहली बात ही नहीं कि मैं यीशु को प्यार करना है, तो पहले एक भी नहीं मानी, बात एक भी नहीं मानी। मेरे दोस्तों, बपतिस्मा पहले भी मैंने कलाम दिया और कुछ लोग जो है वैसे ही जो है बपतिस्मा लेने से पता नहीं क्यों घबराते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद पता नहीं क्या होगा। ये एक कोई इससे कोई कुछ और नहीं बढ़ा देंगे, पर बुत परस्ती की तरफ नहीं है। ये खुदा यीशु मसीह का हुक्म है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो बपतिस्मा लेगा ये राष्ट्रवासी को कबूल करना है मेरे से। और कुछ लोग बपतिस्मा इसीलिए नहीं लेते, वो कहते हैं कि यार साड़ी गुनाहगार जिंदगी है यार, कल मेरे साढ़े गुनाह हो जाएगा। तो भाई कितनी देर तक हमने गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारनी, कितनी देर तक हमने गुनाह के अंदर ही अपने आप को रखना है। हम क्यों ना हम गुनाह से तौबा करें और हम बपतिस्मा लेकर खुदावंद के उस कॉज को पूरा करें जो खुदावंद हमें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमसे चाह रहे हैं। मेरे यीशु फिर खुदावंद आपसे क्वेश्चन करता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? दोबारा खुदावंद यीशु मसीह फिर आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे जी हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं। तो फिर खुदावंद को मानना हमारा फर्ज है। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि जब हम बपतिस्मा लेकर उस राष्ट्रवासी को पूरा करेंगे तो फिर हमें इनाम में बाखूबी मिलेगा। कि जैसे शहीदों ने खुदा यीशु मसीह के उस कॉज को पूरा किया, बपतिस्मा लिया, तो खुदा यीशु मसीह ने रूह कुदूस उन पर नाज़िल किया। और जब रूह कुदूस उनके ऊपर नाज़िल हो गया, और यही शहीद पहले डरते थे। किनसे डरते थे? जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, इनकार करते थे ना यीशु का, मैं नहीं जानता कौन है। 3 साल रहा पतरस और दूसरे शहीद कितने साल रहे? 3 साल। और कहते हैं यीशु मसीह जानता। तो वही शहीद जब उनके ऊपर बाखूबी आया, उनको रूह कुदूस का जब बपतिस्मा हुआ है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर खुदावंद हमें बाखूबी का बपतिस्मा देता है। उन्होंने क्या कहा, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है किससे बपतिस्मा देगा? किससे बपतिस्मा? आग और रूह कुदूस से।
ملے گا جیسے شاگردوں کو روح القدس کا بپتسمہ ملا، وہ بالا خانہ میں بیٹھے تھے، ان کے اوپر روح القدس نازل ہوا اور ان کو پاک روح کی زبانیں ملی، طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، اور پھر وہی شاگرد جو ڈرتے تھے ان سے، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اس صلیب پر چڑھایا، اور ان کے اوپر اسی پترس نے، یہ ان پڑھ شاگرد ہے خدا یسوع مسیح کا، کلام تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب اس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا، روح القدس اس کو ملا، اور یہی پترس نے واعظ کیا، کلام مقدس میں اسی نے واعظ کیا، کلام کیا انہی لوگوں کے اوپر جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو کروسیفائی کیا، اور لکھا ہے 3000 لوگوں نے کھڑے کھڑے بپتسمہ لیا، 3000 لوگوں نے کھڑے کھڑے بپتسمہ لیا اور خدا یسوع مسیح کو قبول کیا۔ انہی دشمنوں نے جن کے ڈر سے یہ چھپے۔ تو میرے جسو لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا نہیں آتی، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، کلام نہیں پڑھنا آتا، تو یہ جو پترس ہے یہ خداوند کا شاگرد ہے، یہ ان پڑھ ہے، اور پھر یہی وہ پترس ہے جس کے سائے سے لوگ شفا پا کر جاتے ہیں۔ تو میرے جسو اس راز پر پورا کریں، اور جو جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے مجھے بتائیں گے کون کون ہے، ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیں اپنے، اور جنہوں نے نہیں لیا وہ کھڑے ہو کر ان کا اور بہت تو اس راست بات کو پورا کریں، تو پھر خدا یسوع مسیح پھر آپ کو پاک روح انعام میں دے گا۔ جب پاک روح آپ کو ملے گا پھر دلیری آئے گی، پھر کلام کی نعمت بھی آپ کو ملے گی، پھر آپ کو پھر خداوند جو ہے معجزات کی قدرت بھی دے گا، پھر تسی جا کے موت سے ہاللیلویا۔ تو خداوند پھر آپ سے کہتا ہے کہ تم محبت کرنا ہے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ خداوند کہتا ہے یسوع کہتا ہے بولے کرتے ہیں، تو پھر خداوند نے یہ کہا ہاللیلویا۔